کوئی زوال نہیں، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو سی جی، مگر او ذات وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات۔ اس مالک نی تعریف و توصیف تو بعد بے حد و بے حساب، ان گنت و لا تعداد درود و سلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی ذات بابرکات تے، جڑے رسول کائنات واسطے ہادی بن کے آئے، راہبر بن کے آئے، محسن بن کے آئے، جس رسول نے لوگاں نو اندھیرے چو کڈیا روشنی وچ لے آندا، جس رسول نے لوگاں نو جہنم چو نکالیا جنت دا پتہ دیتا، اس کریم آقا تے بے حد و بے حساب درود و سلام، جیڑے رسول ساری انسانیت واسطے حریص، مومنہ واسطے رؤوف و رحیم بن کے تشریف لے آئے۔ میں اپنے دائیں اپنے بائیں جی علماء اکرام نا، بزرگان دین نا، مفتیان حضرات نا، سادات عظام نا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہاں کہ اتنی تعداد وچ علماء اکرام نا، حفاظ اکرام نا تشریف لے آنا، یہ میرے واسطے بھی آپ حضرات واسطے بھی باعث رحمت ہے۔ علماء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ یہ اس مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سچے اور سچے علماء، کہ ان کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ گدیوں پر بیٹھنے والے، مصلوں پر بیٹھنے والے، دین کا کام کرنے والے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کے متعلق کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوں گے، لیکن اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ان سے کام لے گا۔ یعنی آپ کی نبوت سے قبل جو زمانہ انبیاء گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، ان کا یہ مشن ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلاتے تھے، گناہ سے، برائی سے روکتے تھے۔ اور یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی لگائی ہے کہ یہ لوگوں کو خیر کا درس دیتے ہیں، بھلائی کا درس دیتے ہیں، بہتری کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، اور روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ شیطانی کام ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو یہ ڈیوٹی لوگ کر رہے ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ علماء کی آپ قدر کیا کریں، ان لوگوں سے دعائیں لیا کریں جی، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے ان کی زبان سے کوئی جملہ نکلے جو اللہ کو قبول ہو جائے، تو بات بن جائے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، مسجد کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے، کہ علماء کا تشریف لانا، آپ حضرات کا بھی میں شکریہ، کیونکہ آپ بھی عشاقان رسول ہیں۔ ہم ایسے نہیں آئے، آپ جتنے لوگ آئے ہیں نا، یہ سب اللہ کے گھر میں جو آئے ہیں اس نے آپ کو منظور کیا ہے، پسند کیا ہے، تو اپنے گھر میں آپ داخلے کی اجازت دی ہے جی۔ تو ہم سب حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور حضور کی دعوت پر آئے ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی کی محفل ہے جی۔ ایسے تو کوئی نہیں آتا نا، کوئی بلائے تو آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ بغیر بلائے نہیں آئے، آپ کو دعوت ملی ہے۔ میں انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جی، جی جامی صاحب فرما رہے تھے کسی نے نیٹ پر کسی کو دعوت ملی، کسی نے اشتہار پڑھا، کسی کو فون کیا گیا، وہ تو اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن آپ جس کو کسی نے نہیں کہا وہ یہ سمجھ لے کہ اسے رسول نے بولا ہے۔
آقا نے اسے بلایا ہے، حضور نے پسند کیا ہے تو وہ آ گیا ہے۔ اب ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں جی کہ اب حضور کی دعوت پر آپ آ گئے کیونکہ سرکار کی محفل ہے تو یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے 5 وقت نماز کے لیے اور جو نہیں آتے پھر وہ خود سوچ لیں اپنے متعلق کہ اب انہیں دعوت نہیں ملی یا اللہ نے انہیں پسند نہیں کیا ہے۔ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، دعوت تو مل گئی نا۔ دیکھیں جب اذان ہو گئی، اذان دینے والے نے کسی کا نام تو لیا نہیں کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے، اس نے تو سب کو دعوت دے دی، جو بھی جو رسول اللہ کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، گورا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بالغ ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، اس سب کے لیے دعوت ہے کہ آ جاؤ طرف بھلائی کے، نماز کے۔ تو اب جو بات ہے نا دعوت کی وہ تو ہو گئی، تو اب وہ آیا ہی